جی الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں احوال الاخوۃ والاخوات الخفیہ کا پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم احوال الزوج والزوجہ پڑھ رہے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کے احوال، کہ شوہر کو کیا ملے گا اور بیوی کو کیا ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کہ احوال الزوج والزوجہ، زوج یعنی شوہر کے احوال اور زوجہ کے احوال۔ ٹھیک ہے، تو زوج کی دو حالتیں ہیں اور دو صورتیں ہیں۔ دو حالتیں یہ ہیں، نصف اور ربع۔ ٹھیک ہے، دو صورتیں یہ ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا، اگر اولاد ہو تو زوج کو ربع ملے گا۔ اولاد عام ہے، چاہے اسی شوہر سے ہو یا دوسرے شوہر سے ہو۔ زوجہ کی بھی دو حالتیں ہیں اور دو صورتیں ہیں۔ دو حالتیں یہ ہیں، ربع اور سمن۔ دو صورتیں یہ ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو ربع ملے گا، اگر میت کی اولاد ہو تو زوجہ کو سمن ملے گا۔ اولاد عام ہے، چاہے اسی زوجہ سے ہو یا دوسری زوجہ سے، اور زوجہ بھی عام ہے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ یہ تو اردو عبارت ہو گئی، ایک بار آپ میں سے کوئی دہرا لے اس اردو عبارت کو، کوئی آپ میں سے پڑھ لے، اسکرین بے شک اسکرین دے کے پڑھ لے۔ پڑھ لے گی آپ میں سے کوئی؟ ہاں جی جی استاد جی، میں پڑھتی ہوں جی۔ جی جی پڑھیں۔ یہ جو احوال زوج و زوجہ یہ والا پڑھنا ہے نا؟ ہاں 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 بالکل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوج کی دو حالتیں اور دو صورتیں ہیں۔ دو حالتیں یہ ہیں، نصف اور ربع۔ وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو زوج کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو زوج کو ربع ملے گا۔ اولاد عام ہے، چاہے اسی زوج سے ہو یا دوسرے زوج سے۔ زوجہ کی بھی دو حالتیں اور دو صورتیں ہیں۔ دو حالتیں یہ ہیں، ربع اور سمن۔ جی دو صورتیں۔ اور دو صورتیں یہ ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو ربع ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو زوجہ کو سمن ملے گا۔ ثمن اولاد مرض۔ عام ہے، چاہے سمن ملے گا۔ اولاد عام ہے، چاہے اسی زوجہ سے ہو یا دوسری زوجہ سے۔ زوجہ عام ہے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کے سامنے بات ہے تھیوری۔ اب اس کی عملی مثالیں دیکھیں، اور مثالیں آپ کے پاس پی ڈی ایف ہی میں بھیج دوں گا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ ان چیزوں کو جب تک آپ خود نہیں کریں گی تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے خود بھی کوشش کرے چیزوں کو کرنے کی۔ ٹھیک ہے جی جی، تو آپ کے سامنے سے اور ہوم ورک بھی نہیں بھیجا آپ میں سے کسی نے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلی مثال ہے کہ ایک خاتون انتقال کر گئی ہے اور اس کے ورثاء میں دو لوگ ہیں، اس خاتون کا شوہر ہے اور اس کا بھائی ہے حقیقی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، آپ نے چونکہ حقیقی بھائی کے احوال وغیرہ نہیں پڑھے، اس لیے اخیین جو حقیقی بھائی ہے اس کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، اور شوہر کے آپ نے احوال پڑھے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، چونکہ اولاد نہیں ہے، یہ میت کی اولاد نہیں ہے،
اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے شوہر کے نیچے نصف لکھ دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ مثال ہو گئی. اگلی مثال کو دیکھیں. ایک خاتون انتقال کر گئی ہے اور اس کی ورثاء میں دو لوگ ہیں, ایک اس کا شوہر اور ایک بیٹا ہے. کیونکہ بیٹے کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ بیٹے کو کیا ملے گا, اس لیے ہم نے, آپ دیکھ رہے ہیں اس مثال میں ابن کے نیچے, بیٹے کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک شوہر کی بات ہے, آپ نے پڑھا ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو تو شوہر کو ربع ملے. ٹھیک ہے, چونکہ یہاں میت کی اولاد موجود ہے اس لیے ہم نے یہاں شوہر کو ربع دے دیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تو اگر اولاد ہو تو شوہر کو ربع ملتا ہے. تو یہ دو قدر کی مثال آپ نے دیکھ لی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی جی. یہ تو شوہر کے احوال تھے. اور یاد رکھ کے میں نے بتلایا تھا کہ ضروری نہیں کہ بیٹا اسی خاتون کے بطن سے ہو. اگر یہ شوہر سوری چونکہ بیوی مر گئی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ خاتون کا جو یہ بیٹا ہے یہ اسی شوہر سے ہو. یہ اگر پہلے کسی شوہر سے ہو تب بھی فرق پڑے گا. جب اس خاتون کی اولاد موجود ہے تو اس کے جو شوہر ہے اس کو ربع ملے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر. شوہر کے احوال آپ کے سامنے آئے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے بعد آپ کے سامنے بیوی کے احوال. ٹھیک ہے, بیوی کے حوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون انتقال کر جاتی ہے, سوری, اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا ہے اور اس کی بیوی ہو, تو اگر اس شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہاں بیوی کو ربع ملتا ہے, اور اگر اولاد ہو تو سمن ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ اولاد اس شوہر کے ہونے چاہیے چاہے کسی بھی بیوی سے ہو. ٹھیک ہے جی, تو آپ کے سامنے یہ مثال ہے یہ والی جو جس میں ایک شوہر انتقال کر گیا ہے. اب اس شوہر کے ورثاء میں دو لوگ ہیں, ایک زوجہ اور ایک بہن ہے. ٹھیک ہے, دو لوگ ہیں, ایک زوجہ ہے اور ایک بہن ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں بہن کے احوال آپ نے نہیں پڑھے, اس لیے اخت جو بہن ہے اس کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا. اور زوجہ کے احوال آپ نے پڑھے ہیں کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملتا ہے. کیونکہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس لیے ہم نے زوجہ کو ربع دے دیا. سمجھ آ رہی مثالیں یا اوپر اوپر سے گزر رہی ہیں؟ جی سمجھ آ رہی ساج. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی مثال ہے, ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں دو لوگ ہیں, ایک اس شخص کی بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے, بیوی ہے اور بیٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں بیٹی کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا, اس لیے ہم نے بیٹی کے نیچے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اور جہاں تک بیوی ہے, بیوی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو تو بیوی کو ثمن ملتا ہے, 8واں حصہ. ٹھیک ہے جی, تو اب یہاں دیکھیں, یہاں جو زوجہ ہوگی چونکہ اولاد موجود ہے بیٹی, اس لیے زوجہ کو ثمن ملے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے زوجہ کے نیچے ثمن لکھا ہوا.
ठीक है जी, ये बात हो गई, ठीक है जी, ठीक है। ये आगे होमवर्क है, होमवर्क मैंने दिया है, आप लोग बेशक अभी इसको लिखें इस होमवर्क को, और ये फिर हम इसको वो कर लेंगे, ठीक है, हल कर लेंगे। आप बल्कि अभी करके मुझे भेज दें, चाहे दो दो बंदे तो क्लास में है ना आप लोग ही करके भेज देंगी अभी, फौरी। जी उस्ताद जी, ट्राई करते हैं। जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब अभी लिखे, मैं इधर ऑनलाइन हूँ, ठीक है। जी लिख लिया जी। जी उस्ताद जी, मैं अभी देख रही हूँ, असल में मैंने पहले वाली मिसालें नहीं की है ना, तो वो पहले वाली जो है मैयत जोजा है, और अब और जद जो लिखा हुआ है, तो उसके क्या फादर है और फादर है, और जद का मतलब अबुल अब दादा। दादा, दादा है। जी जी जी। अच्छा, तो इसमें बताना है कि वो जो है अज- उनको कितना। अब का हिस्सा क्या है, फादर का क्या, ग्रैंडफादर का क्या है, ठीक है। अच्छा। ये शुरू से सब वो पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा, सर मैंने शुरू का ये भी लेसन नहीं पढ़े हैं। अब और जद को कितना मिलेगा। बच्चे नहीं है, जब बच्चे ना हो तो फिर जो है जोजा को रुबा मिलता है। जी अब और जद को, अब और जद है तो
جی آپ لوگ کر کے پھر مجھے بھیج دیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے استاد جی۔ ضرور بھیج دیں، میں منتظر ہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم جی۔